کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رمضان کا مہینہ جو عبادت، روزہ اور روحانیت سے بھرا ہوا ہے، کیسے شروع ہوا؟ یہ بابرکت مہینہ آج کی طرح ہمیشہ سے ایسا تھا یا اس کا آغاز ایک خاص انداز میں ہوا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم رمضان کی شروعات اور اس کی اہمیت کو سمجھیں گے اور ساتھ ہی اس کے 3 اہم عبادات پر بھی بات کریں گے جو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ ہم سب کے دلوں میں رمضان کا مہینہ ایک خاص جگہ رکھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس وقت مسلم کمیونٹی چھوٹی تھی اور وسائل محدود تھے۔ اس دور میں مدینہ کی سرزمین پر ایک حکم نازل ہوا جس نے مسلمانوں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اللہ تعالی نے رمضان کے روزے فرض کیے، دن میں بھوک اور پیاس کی حالت میں عبادت کا حکم دیا اور رات میں اللہ کی رضا کی تلاش میں عبادت کرنے کا موقع دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کے ایمان اور عزم کو آزمایا گیا اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں۔ تو رمضان کا آغاز کب ہوا؟ اسلام میں رمضان کا روزہ فرض کرنے کا تعلق اسلام کی ابتدائی تاریخ سے ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف اقوام میں یہ روزے کا تصور موجود تھا، لیکن اسلام نے اسے ایک مکمل اور منظم عبادت کی شکل دی۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، آئے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ 2:183۔ اس آیت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ روزہ نہ صرف امت محمدیہ پر بلکہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھا، لیکن رمضان کے روزوں کو اسلام نے ایک پورے مہینے کے لیے مخصوص کیا۔ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ اسلام میں رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اس سے پہلے مسلمان نفل روزے رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو ہر بالغ اور صحت مند مسلمان پر ان کا اہتمام ضروری کر دیا گیا۔ 2 ہجری میں رمضان آیا اور اسی رمضان میں ایک اہم ترین واقعہ پیش آیا، جنگ بدر۔ یہ وہ عظیم جنگ تھی جس میں اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح دی، اور اسی مہینے میں مسلمانوں کی روحانی اور جسمانی طاقت کا امتحان لیا گیا۔ رمضان کے روزے کیسے تھے؟ شروع میں رمضان کے روزے رکھنے کا طریقہ آج سے مختلف تھا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ابتدا میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ طریقہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس وقت تک مسلمان افطار کے بعد سونے کے بعد کچھ بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ اگر کوئی سونے کے بعد جاگتا تو اسے اگلے دن تک کچھ نہیں کھانے کی اجازت تھی۔ یہ طریقہ بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، جیسے حضرت قیس بن سرامہ رضی اللہ عنہ جو افطار کے بعد سو گئے اور اگلے دن تک کچھ نہ کھا سکے۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں کی حالت دیکھی اور قرآن میں ایک نرمی کا حکم نازل کیا۔ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ 2:187۔ رمضان میں عبادات کی اہمیت۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا وقت ہے جب ہم اپنی روحانیت کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان میں عبادات میں اضافہ ہوتا ہے، خاص طور پر تراویح کی نماز۔ یہ رات کی نمازیں جو رمضان میں خاص طور پر پڑھی جاتی ہیں، مسلمانوں کو قرآن کے ساتھ گہرا تعلق قائم کرنے کا موقع دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں عبادات میں اتنی محنت کرتے تھے کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں آپ کی عبادت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ رمضان میں صدقہ و خیرات کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جب مسلمان اپنی معاشی حالت سے باہر نکل کر غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس مہینے میں زکوٰۃ بھی فرض کی جاتی ہے تاکہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی کی جا سکے۔ رمضان کی یہ راتیں اور شب قدر۔ رمضان کی ایک خاص رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورۃ القدر 97:3۔ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے دل و دماغ کو پاک کر کے عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ اختتام۔ رمضان کا مہینہ انسان کی روحانی اصلاح کا وقت ہے۔
یہ مہینہ اللہ کی مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے، اور اس میں کیے گئے نیک عمل کئی گناہ بڑھا دیے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار کریں اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ہی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور اللہ کی رحمت آپ پر ہو۔ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی۔